اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈک سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج میزان لبرا سے برج حوت پائسس تک، اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ہفتے میں ان کے معاملات کیسے رہیں گے، ان کی شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی، کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، ان کی صحت اس دوران کیسی رہے گی، اگر وہ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور دوستوں، اگر آپ اپنے برج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ اور دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلو دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج میزان یعنی لبرا کے بارے میں۔ تو برج میزان والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے گھریلو معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں اور آپ کے لہجے میں بھی تلخی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے خرچوں میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ افراد جو جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مصروف رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کی نیند بھی کافی زیادہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کی وراثتی معاملات بھی سر اٹھا سکتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں کچھ مایوسی نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، ہفتے کی مڈ میں اگر آپ کوئی خواب دیکھیں، خاص طور پر بدھ اور جمعرات والے دن، تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں۔ اس دوران آپ اپنی نیند بھی پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو نیند پوری کرنے کا پورا موقع ملے گا اور آپ کے کام اور کاروبار میں بھی ترقی ہو سکتی ہے۔ آپ بیرون ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی بہتر رہنے والا ہے۔ اس دوران آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کہ بزرگ بھی آپ کو پورا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اور آپ کا سفر آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات مزید بہتر ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کام اور کاروبار سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے حوالے سے بھی یہ کافی بہتر ٹائم ہے۔ اور اسے برج میزان والے جو بے روزگار ہیں اور نوکری کی تلاش میں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹائم ان کے لیے کافی بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کو بہتر روزگار سے نوازیں گے۔ بس آپ نے کوشش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا روزگار ملے گا۔ تو برج میزان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا خبیر روزانہ 812 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج میزان والوں، آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے گھریلو معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کے معاملات خراب تھے، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپس میں کوئی انبن چل رہی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب حالات بہتر ہو جائیں گے اور آپسی معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے، آپس میں پیار بڑھے گا، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ مستقبل کے حوالے سے پلاننگز بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے اپنے ساتھ کسی کو شامل کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور کاروبار کے حوالے سے بھی اور انکم کے حوالے سے بھی یہ ٹائم آپ کے لیے کافی بہتر ہے۔ اور اس دوران آپ کسی ناراض فرد کو مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسے دوست کے ساتھ جس سے آپ کی ناراضگی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس دوران آپ کسی سیر و تفریح پر بھی جا سکتے ہیں۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ بات کرنے کے دوران الفاظ کا چناؤ بہتر کریں، ورنہ آپ کے لیے کوئی پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے، بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس دوران اپنی غذا کا بھی خیال رکھیں، کوشش کریں کہ باہر کی غذاؤں سے پرہیز کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس دوران آپ کسی سفر پر بھی جا سکتے ہیں، بس کوشش کریں کہ سفر کے دوران اجنبی افراد سے محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو آپ کے سسرال کی طرف سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، مگر ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ ہفتے کا آخر آپ کے لیے کافی خوشائن رہے گا۔
تو برج اقرب والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مؤخر روزانہ 846 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج اقرب والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی سیگیٹیریس۔ تو برج قوس والو اگر ہم بات کریں ہفتے کی شروع کی، اس دوران آپ کی کچھ صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں۔ آپ کی طبیعت تھوڑی بہت بھی خراب ہو تو ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں۔ اس دوران آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے معاملات بھی کچھ خراب ہو سکتے ہیں، آپ کے تعلقات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، آپس میں رنجشیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس دوران آپ کے رشتہ داروں کے رویے چینج ہو رہے ہیں۔ اس دوران آپ اپنے اندر کافی بے چینی محسوس کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس دوران کسی سے بھی بات کرنے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ جاب کے دوران آپ کے جو سب آرڈینیٹ ہیں وہ آپ کے لیے پرابلمس کھڑی کر سکتے ہیں یا گھریلو ملازمین آپ کے لیے پریشانی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اس دوران کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات میں بھی کچھ خرابی نظر آ رہی ہے اور آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کی کوئی طلب کلامی ہو سکتی ہے، آپسی تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو انشاءاللہ تعالی ہفتے کے مڈ تک آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہفتے کے مڈ میں گھریلو معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو صحت یابی نصیب ہوگی اور آپ کے تعلقات میں بھی بہتری آ جائے گی۔ اس دوران آپ باہر کہیں ہوٹلنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسے دوستوں کو مناتے ہوئے نظر آ رہا ہے جن کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب تھے۔ اس دوران آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں دوبارہ سے کچھ خرابی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے اندر ایک ناامیدی، ایک مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کے پرانے مسئلے مسائل سر ابھار سکتے ہیں، کوئی پرانی رنجشیں، کوئی پرانی لڑائیاں بھی دوبارہ سے سر ابھار سکتی ہیں۔ آپ اس دوران کافی معاملات میں فکر مند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کو چاہیے کہ اپنے خرچوں پر بہت کنٹرول کریں، انکم کا بھی حساب کتاب رکھیں۔ بات کے دوران الفاظ کا چناؤ بہتر کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو برج قوس والوں میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ جتنا ہو سکے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ برج قوس والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا قابض روزانہ 903 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج قوس والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کیپریکون۔ تو برج جدی والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ اپنے بچوں پر کافی توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران رومانس کے معاملات بھی آپ کے کافی بہتر رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی پرانی خواہش تھی، کوئی بہت دیرینہ خواہش تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دیرینہ خواہش بھی اس دوران پوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کافی خوشی محسوس کریں گے۔ اور ایسے برج جدی والے جو کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے ان کے لیے ایک اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے اور جاب کے دوران بھی ان کی کوئی پروموشن ہو سکتی ہے، ان کی سیلری انکریمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے صحت کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں کافی بے چینی رہے گی اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کچھ قانونی مسئلے مسائل بھی درپیش آ سکتے ہیں اور آپ کے آپسی تعلقات میں بھی خرابی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے، آپسی تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بہت پیارا، آپ کو بہت قریبی کوئی آپ کو چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے لاسٹ میں آپ کے معاملات میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں، تو معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کی کچھ انبن تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اب حالات میں بہتری نظر آ رہی ہے
اور آپ کسی سیر و تفریح پر بھی جا سکتے ہیں، اور انکم کے حوالے سے بھی آپ کے لیے کافی بہتر ٹائم ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ فائنینشلی کافی اسٹرانگ رہیں گے۔ تو برج جدی والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا قابض روزانہ 989 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج جدی والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج طلب یعنی ایکویریس۔ تو برج طلب والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ کے گھریلو معاملات کافی بہتر رہیں گے، اور آپ گھریلو حوالے سے کچھ شاپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ گھر کی رینوویشن کے حوالے سے خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ اپنی گاڑی کی مینٹیننس بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران گھریلو معاملات میں آپ کافی زیادہ انٹرسٹ لیں گے۔ اس دوران آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہے، اور خاص طور پہ اس دوران آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی والدہ کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ ایسے برج طلب والے جو بے روزگار ہیں تو اس دوران ان کو اچھا روزگار مل سکتا ہے۔ اس دوران جاب کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے آپ کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جاب کے دوران آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور کاروبار کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کافی بہتر ہے۔ اس دوران آپ کو دوسروں سے کام لینے میں آسانی رہے گی، اور پچھلے دنوں آپ کسی چیز پر محنت کر رہے ہیں، کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران آپ کو اس پروجیکٹ کا فائدہ مل سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے رومانس کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس دوران کافی رومانٹک رہیں گے۔ اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کسی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ فیوچر پلاننگز بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے سبلنگز، آپ کے بہن بھائی آپ کے لیے کافی سپورٹیو بھی رہیں گے۔ کوشش کریں جو بھی کام کریں خود سے کریں، کیونکہ دوسروں کی وجہ سے آپ کے لیے کچھ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اور آپ کی کوئی چیز بھی گم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کافی زیادہ بے چینی کا شکار رہیں گے۔ اس دوران آپ کے ایکسپینسز میں بھی کافی اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ نظر بد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو برج طلب والوں، میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا زارو روزانہ 1001 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج طلب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج حوت یعنی پائسس۔ تو برج حوت والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ کی ذمہ داری میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کافی مصروف رہیں گے۔ اس دوران آپ کے بزرگوں کے ساتھ آپ کا کوئی نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے بزرگوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس دوران آپ اپنے بہن بھائیوں کی بھی کافی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے معاملات کو نپٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے رومانس کے معاملات بھی اس دوران کافی بہتر رہیں گے۔ آپ اپنے لوڈ ون کے ساتھ ملاقات کے لیے کسی اندرون ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں۔ بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے گھریلو معاملات کافی بہتر رہیں گے، اور اس دوران آپ کافی پرسکون محسوس کریں گے۔ اس دوران آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے، اور آپ گھر کی رینوویشن بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسے برج حوت والے جو کہ بے روزگار ہیں تو ان کو اس دوران کوئی اچھا روزگار مل سکتا ہے، اور اس دوران آپ اپنی فیملی کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے، اور آپ کو کاروبار کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے آگے بڑھنے کا پورا موقع ملے گا۔ اور اس دوران آپ کی ملاقات کسی اہم شخصیت سے بھی ہو سکتی ہے، کسی فیمس پرسنالٹی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کو آپ کی علمی تشنیکی پوری کرنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے، بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ روحانیت کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کافی بہتر ہے۔ اس دوران آپ کسی روحانی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کے دوست بھی آپ کو کافی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
کاروبار کے حوالے سے بھی یہ کافی بہتر ٹائم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کاروبار سے بینیفٹ ملے گا کہ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو برج حوت والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا عظیم روزانہ 1020 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالے رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالے رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتر فرمائیں گے۔ تو برج حوت والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے اپنے برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔